ایک بھائی نے اس طرح سوال کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں افراد پر شدید پابندیاں ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارا ملک ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، کیا واقعی اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ اس کے جواب سے پہلے واضح ہونا بہت ضروری ہے، ایسا کہنے والے کی ترقی سے کیا مراد ہے۔ اگر ترقی سے مراد یہ ہے کہ مرد و عورت نیم برہنہ ہو کر سڑکوں پر گھومنا شروع کر دیں، شراب کے دور چل رہے ہوں اور ناچ گانے کی محافل شروع ہو جائیں، تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ ہم ایسی نام نہاد ترقی نہ ہی کریں تو بہتر ہے کہ یہ ترقی نہیں بلکہ ترقی کے نام پر محض بے حیائی اور نفس پرستی ہے۔ اور اگر کوئی ترقی سے بے حیائی اور بے راہروی مراد لیتا ہے تو اسلام ایسی چیزوں پر ضرور پابندیاں عائد کرتا ہے اور اس کے مکمل بائیکاٹ کے لیے اصول و قوانین بھی بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ترقی سے مراد علمی، سائنسی اور معاشی میدان میں ترقی ہے تو اس کے جواب کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، مغربی ممالک میں سائنسی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا، ہمارے ملک میں سائنسی ترقی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر ترقی سے مراد علمی، سائنسی اور معاشی میدان میں ترقی ہی ہے تو جواب عرض ہے، اعتراض کرنے والوں کی طرف سے اسے واضح کر دیا جائے کہ اسلام کی وہ کون سی ایسی پابندیاں ہیں جو سائنسی اور علمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر ان پابندیوں سے آزادی مل جائے تو ملک میں ترقی شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے اعتراض کرنے والوں کے ذہن میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اسلام کے مرد و عورت کے درمیان پردے کی پابندی اور بے حیائی پر پابندی جیسی چیزوں کی وجہ سے ہم علمی اور سائنسی میدان میں پیچھے رہ جاتے، جبکہ مغربی ممالک میں یہ پابندیاں نہیں ہیں، اس لیے وہ آزاد معاشرہ ہے اور وہ ہر میدان میں آگے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے حیائی اور سائنسی ترقی دو ایسی چیزیں ہیں جن کا آپس میں سرے سے ہی کوئی ربط اور جوڑ اور تعلق ہی نہیں کہ مغربی ممالک میں سائنسی ترقی کی وجہ کیا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان ممالک میں بھی زمانہ قدیم سے جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں، کیا وہ اس وجہ سے ایجادات کر گئے کہ وہ ہر روز 4 فلمیں دیکھتے تھے، ہر روز ڈرامے دیکھتے تھے، ہر روز ناچنے گانے کی محافل اپنے گھروں میں منعقد کرتے تھے؟ کیا گراہم بیل نے ریڈیو اس لیے ایجاد کیا تھا کہ وہ بے پردہ خاتونوں کو دیکھتا تھا، یا ہوائی جہاز اور دیگر ایجادات کرنے والے اس لیے سائنسی دریافتیں کر گئے کہ وہ اس طرح کی لغو و لعب میں مصروف رہتے تھے؟ تو یقیناً جواب یہی آئے گا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں مستقل مزاجی سے کام کرتے رہے اور محنت کر کے سائنس میں اپنا نام بنا گئے۔ یعنی ان ممالک میں سائنسی ترقی کرنے کی وجہ وہاں بے حیائی کا ہونا نہیں بلکہ اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا اور محنت کرنا ہے۔ مغرب کی قوت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں ناچ گانا اور موسیقی بہت زیادہ ہے، نہ وہ اس لیے عروج پر ہیں کہ ان کی عورتیں بے حجاب رقص کرتی ہیں، اور نہ ہی مغرب کی ترقی اور عروج ان کے لوگوں کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے، اور نہ ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ بے لباس پھرتے ہیں، نہ ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کے مرد بغیر داڑھی اور مونچھ کے ہوتے ہیں، نہ ہی مغرب اس وجہ سے محکم اور مضبوط ہے کہ وہ لادین ہو گیا ہے، اور نہ ہی یورپ کی ترقی کا راز یہ ہے کہ لاطینی رسم الخط میں لکھتے ہیں۔ اگر یورپ طاقتور ہے تو وہ ضرور علم و فنون کی وجہ سے ہے، اور اس کا چراغ اس علم و فنون کی آگ سے روشن ہے۔ حکمت اور سائنس ٹیکنالوجی کا تعلق کپڑوں کی تراش خراش سے نہیں ہے، اور علم و ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی راہ میں امامہ ہرگز رکاوٹ نہیں ہے، داڑھی ہرگز رکاوٹ نہیں ہے، ٹوپی ہرگز رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ ہمارے ملک میں سائنسی ترقی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اولاً ہمارے ملک میں وہ افراد کے جن کا کام موجودہ دور میں سائنسی ترقی کرنا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ سب کے سامنے واضح ہے کہ ان کی اکثریت اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں بھی اسلامی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتی۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سائنسی میدان میں محض اس لیے پیچھے ہو گئے ہیں کہ وہ کسی اسلامی حکم پر عمل نہیں کرتے؟ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، حج کا دل میں خیال بھی نہیں آتا، زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا، تو کیا وہ اس لیے نئی ایجادات نہیں کر پا رہا ہوگا کہ ایسے کسی اسلامی اصول کا پاس و لحاظ ہے؟ اس کا جواب یہی ہوگا
کہ جو شخص چند ایک اسلامی رسومات کے علاوہ کسی بھی طرح اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس شخص کے سائنسی میدان میں ناکام ہونے کی وجہ اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس پر یہ عمل پیرا ہی نہیں ہے، بلکہ وجہ ان کی اپنی نااہلی، کاہلی، سستی اور نا تجربے کاری ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا سائنسدانوں کو مریخ پر جانے میں کوئی اسلامی حکم مانے ہے، یا عمدہ مشینری دیگر نئی ایجادات کرنے سے اسلام نے روکا ہے، یا کوئی ماہر انجینئر کسی سیٹلائٹ کا نیا پرزہ اس لیے نہیں بنا پا رہا کہ وہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ اسلام نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ جدید معلومات، جدید علوم نہ پڑھائے جائیں یا ریسرچ سینٹر نہ کھولے جائیں، جدید لیبارٹریاں نہ بنائی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو اس چیز کی پذیرائی کرتا ہے، اسلام تو اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اگر اٹھا کر ہم پڑھیں، اور قرآن کی کئی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ریسرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ زمین و آسمان میں غور کیا جائے، اللہ کی مخلوقات و اس کی قدرت میں غور کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کی یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ لہذا اسلام کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ خود اس کی دعوت دیتا ہے، خود اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ دنیا میں مسلم سائنسدان نے اسلام پر عمل کرنے کے باوجود سائنس میں بہت نام کمایا ہے۔ اس کا اعتراف مغربی دنیا بھی آج تک کرتی ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کی طویل فہرست ہے کہ جن کی ایجادات پر آج کی جدید ترین دنیا نے بنیاد رکھی ہے، آج دنیا اس سے مستفیض ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سائنسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کوئی اسلامی پابندی نہیں، بلکہ ہمارے یہاں سائنس کا بیڑا اٹھانے والے افراد کی اپنی ذاتی صلاحیتوں کا فقدان اور نا تجربہ کاری ہے، اور ترقی کی اس ناکامی کو نہایت غلط انداز سے لفظوں کے کھیل کے ذریعے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں دوسروں تک یہ پیغام پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔